ایک شخص ہے, ایک لیڈر ہے عمران خان. اس نے نوجوانوں کو امید دی, اس نے نیا پاکستان کا نعرہ لگایا نوجوانوں کو, اور اس پوری ایک جنریشن کو جو الیکشن پروسیس کے اوپر اعتبار نہیں رکھتی تھی, ان سب کو الیکشن پروسیس پہ لے کے ایک امید دلائی کہ ہاں یہ پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے, ہم کو پاکستان کو بدل سکتے ہیں, ایک نیا پاکستان بنا سکتے ہیں, ایک نیا مستقبل ہے. اور یہ امید ہی ہوتی ہے. اسلام میں مایوسی گناہ ہے. 3 نکات تقریباً آ گئے جو مطالبے کے ہیں, تحریک کا جو اعلان ہو رہا ہے, اور یہ اسٹریٹ ایجیٹیشن ہو رہی ہے جو مجھے دونوں ونگز نے مجھے بتایا ہوا, اور ان کے بہاف پہ میں تو چاہ رہا تھا ونگز خود ہی اعلان کریں لوگ, چونکہ ٹائم کی کمی ہے, قلت ہے. نمبر 1, خان کی رہائی, مینڈیٹ کی واپسی, اور جس نے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے, چاہے وہ ڈی سی ہے, آر او ہے, ڈی آر او ہے, چاہے چیف الیکشن کمشنر میں, چاہے جس کسی ادارے کے اندر ہے جس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, اس کی کڑی سے کڑی سزا. یہ پہلا آپ لوگوں کا مطالبہ. دوسرا, رول آف لا, آئین اور قانون کی بالادستی. یہ آپ دیکھیں 75 سال سے تو ہم تقریباً مذاق بن چکے ہیں, اور جب آئین اور قانون کو توڑنا ہو تو اداروں کے سربراہوں کو توڑا جاتا ہے. اس میں آج جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جو سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ کی ملازمت کو مزید ایکسٹینشن دینا, یا پھر ٹاپ کے 4-5 ججز کو ہٹا کے نیچے سے کوئی اور لے کے آنا, یہ سب کا سب جو 75 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک, وہ کہتے ہیں کہ یہ ادارے نہیں رہے, یہ کچھ طوائف خانے. میں حقیقت میں معذرت سے یہ نام لے رہا ہوں کہ یہ ہماری عدالتیں نہیں رہی ہیں. جس طریقے سے لا قانونیت کو انہوں نے قانونی رستہ دیا گیا, تو اس چیز کے اوپر, اور بالخصوص رول آف لا سے جب ہم کہتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی, میں چیف منسٹر ہوں, میری بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو, نواز شریف کی بھی ہو, زرداری کی بھی ہو, ان کے بچوں کی بھی ہو, میرے بچوں کی بھی ہو, عمران خان کی تو کر کے یہ بے عزت ہو چکے ہیں, جرنیلوں کی ہو, چیف آف آرمی سٹاف کی ہو, موجودہ کی ہو, پرانوں کی ہو, چیف جسٹس کی ہو, تمام چیف جسٹس کی ہو, سیکٹریز کی ہو, ڈی سیز کی ہو. جس نے اس ملک کو کھایا, میں نے کھایا مجھے سزا ملے, باقیوں نے کھایا تو ان کو بھی سزا ملے. رول آف لا, جس طرح سیدہ پاک کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, قریش کی ایک عورت چوری کر کے آئی, لوگوں نے کہا سردار کی بیٹی ہے, دربار نبوت میں سفارش کی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں کہا کہ خدا کی قسم اگر میری بیٹی سیدہ پاک بھی ہوتی تو میں ہاتھ کاٹنے کی سزا موقوف نہ کرتا. یہ ہوتا ہے رول آف لا. یہ نہیں کہ نواز شریف کا بیٹا ہے, یا کسی جج کا بیٹا ہے, یا کسی جرنیل کا بیٹا ہے کہ جس نے چوک میں 2 جمعیت کے لڑکوں کو قتل کر دیا, کوئی پتہ نہیں چلتا. یہ لاقانونیت ہے, حالانکہ یہ ملک کلمہ کے نام پہ بن گیا. تو یہ دوسرا. تیسرا جو ہے, جو پوائنٹ ہم, یہ جو ایجیٹیشن کا تیسرا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ 1975 سے لے کے ابھی تک سکوت ڈاکہ ہوا, ایک کمیشن بنا, کمیشن کا آپ کہیں کہ جی کمیشن میں یہ تھا, آپ غدار ہیں. آپ کسی اور جگہ پہ کہیں جی یہ مسنگ پرسنز کا یہ معاملہ ختم کریں, آپ خود مسنگ پرسن بن جاتے ہیں. آپ نے خود ایم کیو ایم بنائی, پھر مہاجروں کا قتل عام کیا, پھر جناپور کیا, پھر مہاجروں کو کندھا دے کے لا رہے. تو یہ ڈرامے, یہ جو عوام کو جھوٹا اور تذلیل کرنا, بلوچستان میں جو ہو رہا ہے, مہاجرین کے ساتھ ہوا, سندھ میں ہوا, بھٹو کو پھانسی لگی, بگٹی کا قتل ہوا, لیاقت علی خان کا قتل ہوا. تو اس ملک میں ہم ہر چیز مطلب قیامت صغریٰ دیکھتے رہیں لیکن ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے. تو یہ جو تیسری ڈیمانڈ ہے کہ ایک ایک حقائق سامنے لائے جائیں, کیونکہ جب تک حقائق سامنے نہیں ہوں گے, مرہم نہیں لگے گا, معافی تلافی نہیں ہوگی, یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا. تو یہ 3 مین ڈیمانڈز ہیں. اور جو ڈیٹ ہے 1 اکتوبر تک کی ڈیٹ ہے, 25 دن ہے. اور اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ 15 اگست کو ہماری پوری کی پوری یونیورسٹیز کھول رہی ہیں, اور پوری کی پوری یوتھ آلریڈی موبلائزڈ ہے. اور اس میں 15 سپٹمبر سے, تو اس کے بعد جو یہ یوتھ کے صدر بھی ابھی آپ کو ایک جملے میں بتائیں گے, آئی ایس ایف کے صدر بھی بتائیں گے کہ پھر واپسی نہیں ہے. پھر ایک بندہ نکلتا ہے, کروڑ نکلتا ہے, پورا ملک نکلتا ہے, نہیں نکلتا, ایک چوک بند ہوتا ہے, جو کچھ ہوتا ہے. پھر یہ پوری جو یوتھ ہے اور جو طلبہ ہیں,
یہ سب کے سب روڈ پہ ہوں گے اس لا قانونیت کے خلاف, اس فسطائیت کے خلاف. اور ISF کے ایک جو ان کی اسپیشل ڈیمانڈ ہے, اور ان کی ڈیمانڈ کی وجہ میں بتاتا ہوں. یہ جو مینڈیٹ جس نے چرایا نا, جو سب سے بڑا اس کا مجرم ہے وہ چیف الیکشن کمشنر ہے. اور میری اگر ذاتی رائے ہو تو میں کہوں گا کہ اس کی جو مطالبے میں ہونی چاہیے, ڈی چوک کے اوپر پھانسی ہونی چاہیے, ڈی چوک کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اور یہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ کسی بھی پروونشل گورنمنٹ کے اندر نہیں ہوتا, یہ وفاق کے اندر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ ترک ہے, یا اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ اور جو ہماری گورنمنٹ کو پریشانی ہے, قاضی فائز عیسیٰ گیا تو کیا کریں گے, جسٹس منیف فاروق گیا تو کیا کریں گے, اور ان کی ایکسٹینشن کیسے ہو سکتی ہے. اگر یہ ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو اس کی جگہ پہ کون سا ایسا بندہ ہوگا جو ہم آئین اور قانون کے خلاف کام کریں اور وہ ہمیں رستہ دے دے. دیکھیں اس ملک میں اب مزید برداشت کی سکت نہیں ہے. بلوچی ناراض ہیں, سندھی ناراض ہیں, مہاجر ناراض ہیں, پختون 4 آپریشن ہو گئے ہیں امن کے لیے, اور ہر دن دہشت گردی بڑھتی ہے. کیا قصور ہے؟ آپ دیکھیں کشمیری کے پاس جائیں, گلگت بلتستان کے پاس جائیں, ایک علاقہ بچا تھا پنجاب, وہ اس سال میں وہی کیا جو بلوچستان میں ہوتا رہا. صرف لاہور کے اندر 30,000 چھاپے ورکرز کے اوپر مارے گئے. اور چھاپے کیسے ہوتے تھے؟ یہ نہیں کہ کسی کو گرفتار کرنے کے لیے, دروازہ توڑا, عورتوں کے گریبان میں ہاتھ ڈالے گئے, بچوں کو گھسیٹا گیا, ٹی وی کو توڑا گیا, فرنیچر کو توڑا گیا, پورے گھر کو توڑا گیا. یہ بتایا گیا کہ تمہاری حیثیت نہیں ہے. تو اب جب پنجاب میں بھی یہ معاملات ہو گئے تو پھر ہم آگے مستقبل کی کیا امید رکھیں؟ آپ یونیورسٹی اور کھانے پینے کا بنائے تو اس مہنگائی میں ایک بچہ اپنے بچی کو یا بیٹے کو نہیں پڑھا سکتا. اس وقت جتنے مرکزی کردار ہیں اس رجیم چینج کے, اور جتنے مرکزی کردار ہیں جنہوں نے معیشت کا قتل کیا اس ملک میں, ان سب کے بچے فیملی شفٹ ہو چکے ہیں باہر. یہ جن لوگوں کے خلاف یہ سارا ڈیمانڈ ہے ان سب کی فیملیز باہر ہیں. تو انہوں نے کہا جناب ہمیں کم سے کم پڑھنے کا تو موقع دیا جائے. تو یہ جو فیسز کے حوالے سے یا دوسرے طلباء کی جو مطالبات ہیں وہ یہ ہیں کہ مطلب اور کچھ نہیں ہوگا. اگر ہم اس ملک کو ٹھیک نہیں کر سکے تو کوئی ہنر لے کے تو باہر جائیں, جس کے اوپر مجھے بحیثیت پاکستانی شرمندگی. اور اس پورے آئین, یہ جو 3 مطالبات ہیں اس میں سے کوئی ایک نہیں ہے جو آئین کے دائرہ کار سے ہو. آئین کی بالی مانگ رہے, لیکن میں آپ کو صحافیوں کو یقین سے کہتا ہوں اس کے بعد آپ دیکھیے گا انہوں نے آئین کی بالی مانگی ہے, یہ غائب ہوں گے. حالانکہ یہ ان کی تنخواہ یہ لیتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے. تو یہ جتنے بھی اب ظلم کریں, جبر کریں, پنجاب کے اندر کریں, سندھ کے اندر کریں, KP کے اندر کریں, بلوچستان, کشمیر یا GB کے اندر کریں, یکم سے طلباء کا اور نوجوانوں کی تحریک کا جو انہوں نے ڈیٹ دی ہے بحیثیت چیف آرگنائزر انصاف یوتھ ونگ اور ISF, میں اپروو کرتا ہوں. اور سب کو ہدایات ہیں کہ آپ سب تیار ہو جائیں 1 اکتوبر تک. اگر آئین اور قانون کی بحالی نہ ہوئی, مینڈیٹ کی واپسی نہ ہوئی, خان اور تمام اسیران کی رہائی نہیں ہوئی, تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم روڈ پہ ہوں گے. اور میں خود ان دونوں ونگز کے ساتھ روڈ پہ ہوں گا. اور 8 جو آخری ہے 8 سپٹمبر کا, اس سب میں آپ لوگوں نے آنا, ادھر ملاقات ہوگی.